اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم کو نور بنا کے بھیجا، سراپا نور بنا کر بھیجا، نور علی نور بنا کر بھیجا۔ آپ کی کیا ہی شان تھی، کیا ہی کمالات تھے۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، آپ کی تخلیق کی، تو آپ کی پشت میں میرے نبی کریم کا نور جو تھا وہ آپ کی پشت میں جو تھا نا منتقل کر دیا۔ فرشتے جو تھے حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عرض کی، مولا یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں کھڑے رہتے ہیں ہاتھ باندھ کے؟ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تیری پشت میں میرا محبوب آخر الزمان نبی محمد ہے، اس کا نور تیری پشت میں رکھا ہوا ہے، جو آخر الزمان نبی ہوگا، جو آئے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، مولا وہ میری پیشانی میں رکھ دے، یہ فرشتے میرے آگے آ جائیں، پیچھے نہ کھڑے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پھر نور محمدی جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا۔ تو وہ فرشتے پھر آگے آ کے نا وہ ادب کے ساتھ اس نور کا ادب کرتے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے، اس نور کی تعظیم کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ اس نور سے اتنی محبت تھی کہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ میرے محبوب کے نور کا دیدار کرو، ہاتھ باندھ کر تعظیم کرو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے آگے ہاتھ باندھ کے وہ کھڑے رہتے فرشتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا بڑا دل چاہتا تھا کہ جس نور کا یہ فرشتے دیدار کرتے ہیں وہ میں بھی ذرا دیکھ لوں۔ عرض کی، مولا وہ نور مجھے بھی دکھا دے، وہ اپنے محبوب کا جو نور جس کا یہ فرشتے دیدار کرتے ہیں ہاتھ باندھ کے، مجھے بھی دکھا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے حکم دیا، اے آدم اپنے انگوٹھوں کو جوڑو۔ ہاتھوں کو جب جوڑا، جو انگوٹھوں کے ناخن ہیں ان ناخنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نور جو تھا ہمارے نبی کریم کا وہ منتقل کیا۔ جب وہ دیکھا، نظر آیا نا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا پسندیدہ وہ لگا، اتنا اچھا لگا کہ آپ نے انگوٹھوں کو وہ چوما اور آنکھوں کو لگا دیا۔ جو ہم یہ چومتے ہیں وہ چوم کر آنکھوں کو لگا دیا، یہ سنت آدم بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں وہ نور رکھا سب سے پہلے۔ پھر وہ نور چلتا ہوا آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت پر آیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، وہ چلتا چلتا جیسے آگے آتا گیا، حضرت عبداللہ حضور کے والد آپ کی وہ پیشانی پر وہ آ گیا نور۔ جب آپ کے پاس وہ نور آ گیا تو حضرت عبداللہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے اندر وہ نور محمدی منتقل ہوا تو بڑے ہی عجائبات جو تھے نا ظہور پذیر ہوتے تھے۔ میں دیکھتا تھا، بڑا حیران ہوتا تھا۔ میں بطحہ مکہ سے نکل کے کوہ شبیر پر چڑھ جاتا تو ایک نور نکلتا، فرماتے ہیں ایک نور نکل کر میرے اندر اوپر چلا جاتا، اس کے دو حصے ہو جاتے، میرے اندر سے نور نکلتا، وہ دو حصے، ایک مشرق کی طرف چلا جاتا، ایک مغرب کی طرف چلا جاتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں وہ بصورت بادل میں نا، کبھی کبھی ایسے ہوتا میرے اوپر بادل کا سایہ بھی آ جاتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آسمان کا دروازہ کھلتا، وہ نور آسمانوں کے اوپر چلا جاتا، اوپر چڑھ جاتا، تھوڑی دیر بعد وہ پھر نور جو آ کے میرے اندر سما جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں جب زمین پر بیٹھتا تو زمین مجھے مبارکباد دیتی تھی کہ عبداللہ تجھے مبارک ہو، تیرے اندر تیری پشت پر نور محمدی آ گیا ہے، وہ نور آ گیا ہے، وہ نبی کا نور آ گیا ہے جو بڑا ہی مقدس نور ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے مجھے زمین مبارک دیتی تھی، اگر میں زمین پر بیٹھتا، اگر وہ زمین خشک ہوتی تو وہ ہری بھری ہو جاتی، اس پر گھاس اگاتی تھی۔ آپ فرماتے اگر کسی درخت کی ٹہنی ہوتی تھی، سوکھی ہوتی تھی، ان ٹہنیوں کے میں نیچے بیٹھتا تھا تو وہ ٹہنی ہری بھری ہو جاتی تھی، وہ ٹہنی ہری بھری ہو جاتی۔ آپ فرماتے وہ ٹہنی جو ہری بھری ہوتی تھی وہ میرے ارد گرد لپٹ جاتی تھی، کبھی کبھی میرے اوپر سایہ کر دیتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں بتوں کے قریب جاتا، لات و عزا جو بت تھے ان کے قریب سے گزرتا تو وہ بت چیخیں مارتے تھے، چلاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم سے دور ہو جائے عبداللہ، کیونکہ جو تیرے اندر نور آ گیا ہے ایک دن ایسا آنا ہے اس نور نے ہمیں تباہ و برباد کر دینا، اس نور نے پوری دنیا پر پھیل جانا ہے۔ وہ لات و عزا جو بت تھے وہ چیخیں مارتے تھے، تو وہ ارد گرد جو یہودی بیٹھے ہوتے تھے جب وہ دیکھتے تھے وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ عبداللہ جیسے ہی پاس آتا ہے بتوں کو تو بتوں تو چیخیں مارنے لگ جاتے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہاں تک کہ یہودیوں نے ارادہ کر لیا
کہ ہم تو ایسے اگر ایسے لوگوں کو پتہ چلتا رہا کہ عبداللہ جیسے ہی حضرت عبداللہ آتے ہیں تو بت تو چیخیں مارتے ہیں، اگر ایسے لوگوں کو ہمارے یہودیوں کو پتہ چلا جو یہودیوں میں بڑی نفرت پھیل جائے گی، تو انہوں نے کیا ارادہ کیا، ہم حضرت عبداللہ کو قتل کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ پھر ایک دن حضرت عبداللہ مکہ سے باہر گئے، کسی شہر میں گئے شکار کے غرض سے، تو 70 یہودیوں نے ارادہ کیا ہوا تھا، انہوں نے تلواریں اپنی زہر آلودہ کر لی، اور جیسے ہی آپ شہر سے باہر گئے تو انہوں نے آپ پر حملہ کر دیا، حضرت عبداللہ پر۔ کس لیے؟ کہ وہ جو نور محمدی آپ میں ہیں، جن کی وجہ سے بتوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے حملہ کیا تو آسمان سے رنگا رنگ فوج اتری جو گھوڑوں پر تھی، وہ فوج اترتی آئی اور انہوں نے ایک دم ہی وہ 70 کے 70 یہودی جو تھے ان کو ہلاک کر دیا، 70 کے 70 یہودیوں کو ہلاک کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں تو وہ 70 جو یہودی اسی ٹائم مر گئے۔ تو اس وقت حضرت واہب، حضرت آمینہ آپ کے والد، جو حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ آپ کے والد، اس وقت حضرت آمینہ آپ کے والد حضرت واہب آپ تب یہ نظارہ دیکھ رہے تھے کہ جو وہ فرشتے، وہ رنگا برنگ وہ فوج آئی اور یہودی کو قتل کر دیا، وہ سارا منظر وہ اتنا حضرت آمنہ کے والد دیکھ رہے تھے۔ تو جب آپ نے یہ نظارہ دیکھا تو آپ کا دل چاہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی حضرت عبداللہ کے ساتھ کرواؤں، کیونکہ حضرت عبداللہ کا مقام دیکھ لیا، شان دیکھ لی۔ آپ گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آمنہ کی شادی جو ہے حضرت عبداللہ سے کروائی جائے۔ پھر حضرت آمنہ کے والد نے رشتہ بھیجا آپ کے دادا کے پاس، حضرت عبدالمطلب کے پاس، پھر وہ پسند کیا گیا، پھر آپ کی شادی جو تھی حضرت آمنہ کی حضرت عبداللہ کے ساتھ ہو گئی۔ پھر جب حضرت عبداللہ آپ کی جب شادی نہیں نہ ہوئی تھی تو بڑی خواتین تھی جن کی خواہش تھی کہ عبداللہ کے ساتھ ہماری شادی ہو جائے۔ ان میں ایک قطال بھی تھی، عورت تھی قطال۔ اس قطال عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور محمدی دیکھ لیا تھا، نور محمدی۔ قطال کی بڑی کوشش تھی کہ میں حضرت عبداللہ کے ساتھ شادی کر لوں، بڑی آپ کو بڑی بار انہوں نے پیغام بھیجا کہ اے عبداللہ میرے ساتھ شادی کر لو، میرے ساتھ شادی کر لو، لیکن آپ نے کی وہ جیسے پھر رب کا لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت آمنہ کی جب حضرت عبداللہ کے ساتھ شادی ہو گئی تو پھر حضور وہ نور محمدی حضرت عبداللہ سے جب حضرت آمنہ میں منتقل ہو گیا نا، تو ایک بار حضرت عبداللہ جا رہے تھے بازار میں، تو وہ قطال جو تھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی، تو حضرت عبداللہ اس کے پاس سے گزرے تو قطال نے منہ پھیر لیا دیکھ کر۔ تو حضرت عبداللہ کہنے لگے قطال کیا بات ہے، تو مجھ سے شادی کی بڑی خواہش مند تھی، تو نے تو بڑے پیغام بھیجے تھے، آج کیا ہوا مجھے دیکھ کر تو نے منہ ہی پھیر لیا؟ تو قطال کہتی ہے اے عبداللہ، خواہش جس کی تھی نا وہ اب تیرے چہرے میں نہیں ہے، وہ تیری پیشانی میں نہیں ہے، جس چیز کے پیچھے میں تیرے سے شادی کرتی تھی وہ اب جو ہے نا وہ آگے کہیں اور منتقل ہو گئی ہے۔ وہ تیرے پیشانی میں جو نور چمکتا تھا، بس میں اس لیے شادی کرتی تھی، کاش وہ مجھ میں منتقل ہو جائے۔ تو حضرت محترم وہ نور محمدی پھر حضرت آمنہ رضی اللہ آپ کے جسم اطہر میں آئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب وہ میرے اندر نور منتقل ہوا تو میرے ساتھ بڑے واقعات ہوتے تھے، بڑے عجیب حیران کن واقع ہوتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں جب پہلا مہینہ تھا، میری پہلا مہینہ جب میں حاملہ تھی، پہلا مہینہ تھا گزرا، تو ایک بلند قد والے ایک آدمی میرے پاس آئے اور آ کے مجھے مبارکباد دی، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو اس سردار کی حاملہ ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہے، اس کی حاملہ ہو گئی، تجھے مبارک ہو۔ آپ فرماتی ہیں میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں حضرت آدم علیہ السلام ہوں۔ پھر آپ فرماتی جب دوسرا مہینہ آیا حضرت شیش علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے مجھے مبارکباد دی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب تیسرا مہینہ حضرت نوح علیہ السلام آ گئے، وہ آ کے مجھے مبارکباد دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں میں حضرت نوح علیہ السلام۔ دیکھ لیں رب کی کتنی محبت تھی، اپنے نبی سے کتنی محبت کہ ابھی اپنی ماں کے جسم اطہر میں تھے تو ہر مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی انبیاء کرام کو بھیجتے تھے، جاؤ مبارکباد دے کرو۔
تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب چوتھا مہینہ آیا حضرت ادریس علیہ السلام آئے، پانچواں مہینہ آیا حضرت ہود علیہ السلام میرے پاس آئے مبارک دینے، چھٹا مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ساتواں مہینہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میرے پاس آئے مجھے مبارک دینے، آٹھواں مہینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، نوواں مہینہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے بشارت خوشخبری دینے آ گئے کہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی انبیاء اکرام کوئی نہ کوئی بھی نبی آتا تھا حضرت آمنہ کو مبارکباد دینے کے لیے کہ تیرے اندر جو نور محمدی ہے اس کی تجھے مبارک ہو۔ تو حضرت محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جب ولادت ہونے لگی، حضرت آمنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور کے ولادت کا وقت آیا، قریب آیا، تو میں نے کیا دیکھا، بڑی سہانی رات تھی، پیر کا دن تھا، رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے ایک آسمان سے جماعت اترتی دیکھی، ان کے پاس جھنڈے تھے سفید کلر کے۔ میں نے کیا دیکھا، ایک جھنڈا میرے گھر کے صحن میں لگا دیا، ایک جھنڈا انہوں نے کعبے کی چھت پر لگا دیا، اور ایک جھنڈا بیت المقدس پر کھڑا کر دیا، کہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو آ رہا ہے وہ پوری کائنات میں اس کا نور ہی نور پھیل جائے گا، اس کا نام ہی نام ہوگا۔ آپ فرماتی ہیں پھر میں نے کیا دیکھا کہ ستارے جو تھے وہ قریب آ رہے تھے، ان کی روشنیاں بڑھ رہی تھی، آسمان کے دروازے کھل گئے، تو میں دیکھ رہی تھی ہر طرف نور ہی نور، روشنی روشنی آ گئی۔ پھر میرے پاس ایک پیالہ لایا گیا اور اس میں شربت تھا۔ مجھے جیسے ہی وہ درد محسوس ہونے لگی، جب ولادت کی وہ تکلیف ہوتی جیسے محسوس ہونے لگی، تو میرے پاس ایک پیالہ آیا شربت کا۔ وہ جب شربت میں نے پیا، اس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید تھا اور شہد سے زیادہ وہ میٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ میں نے پیا، چند عورتیں آئیں وہ لے کر، آپ فرماتی جیسے ہی میں نے پیا تو مجھے سکون آ گیا۔ تو جو عورتیں وہ لے کر آئیں، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو ایک بولی میں مریم عیسیٰ ہوں، عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں۔ دوسری بولی میں آسیہ ہوں، حضرت آسیہ فرعون کی بیٹی ہوں۔ تیسری بولی میں حضرت ہاجرہ ہوں۔ تو وہ حوریں بھی ساتھ پھر آئیں، وہ حضرت آمنہ کو مبارکباد دیتی رہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ولادت کا وقت آیا، وہ ہمارے نبی کریم کا مقام تھا۔